ماریہ صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ مارکہ حق ہو، پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہو امریکہ اور ایران کے درمیان، ایک شخصیت بڑی آگے رہی، وہ تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی. کیا سمجھتی ہیں کہ اس دفاعی معاہدے میں ان کا کتنا اہم کردار ہے، ان کی جو شخصیت ہے وہ کس طرح سے اہمیت کی حامل ہو کر ابھر کر سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، جو چیز اہم ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئیڈیاز بہت سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو ان آئیڈیاز کو مستحکم بھی کرتی ہے اور پھر اس کو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی دیتی ہے. پاکستان کے پاس تاریخی طور پہ بہت دفعہ اہم مواقع آئے ہیں جہاں پاکستان اہم فیصلے کر سکتا تھا، لیکن ہم نے کبھی ان فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا اور انٹو اے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج فار پاکستان. اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کوششوں کو جتنا کھایا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ نہ صرف ان کا جو سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے لیکن ترکی کے ساتھ بھی. یہ آپ پہلی دفعہ آپ جو اس خطے کی جو 4 اہم ریاستیں ہیں، اس وقت 3، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد باقی ریاستیں بھی اس کے اندر جوائن کریں گی. تو ان کا جو پرائمری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جہاں آپ نے ڈیفینس اور سیکورٹی کوآپریشن کو ایک فریم ورک میں کنورٹ کیا ہے، یہ ان کی جو ہے لیڈرشپ کی طرف جاتا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس اور کریڈیبل ڈیٹرنس جس کے تحت آپ یہ ایک فریم ورک آف کوآپریشن کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ اس خطے کے استحکام کی بنیاد کی ایک بہت اہم جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بنیاد بننے جا رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر ظاہر ہے لیڈرشپ کا ایک رول ہے، محمد بن سلمان کا رول ہے، اردگان کا رول ہے کہ جنہوں نے یہ سخت و مشکل فیصلے کر لیے ہیں. سخت و مشکل فیصلے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو پوٹینشیل تھا تینوں ممالک کا، یہ تو ہمیشہ سے ہر کوئی جانتا تھا. اسلامک نیٹو کی بات بھی بڑے عرصے سے کی جا رہی تھی، لیکن ان کے درمیان جو سیکورٹی کولیبریشن ہے یا اکنامک کولیبریشن یا ملٹری کولیبریشن، اس کو عملی جامہ پہنانا یا اس کو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ڈالنا، یہ لیڈرشپ کے اوپر کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. اور لیڈرشپ نے یہ کام کیا ہے اور ایک انسٹیٹیوشنل اسپیس کریٹ کیا ہے جو اس وقت اس خطے کو دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی طرف لے کے جا رہی ہے، مستقبل میں ایک اقتصادی خود انحصاری کی طرف لے کے جائے گی، اور ساتھ سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے فریم ورک جو کوآپریشن ہے وہ شاید اس کی مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی. یہ ایک نیا آئیڈیا ہے کہ جہاں پہلی دفعہ کوئی جو سیکورٹی الائنس یا ملٹری الائنس کسی تھرڈ ورلڈ یا فرسٹ ورلڈ کنٹری کی طرف کے اوپر امپیکٹ کے طور پہ نہیں آیا ہوا، یعنی کہ کوئی امریکہ نے، چین نے یا کسی اور جگہ سے یہ نہیں نکلا. یہ ساؤتھ کولیبریشن کا ایک بہت نمایاں جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی مثال بھی ہے، اور ظاہر ہے اس میں لیڈرشپ بہت اہم ہے جنہوں نے یہ تمام چیزیں کنورٹ کر لی ہیں انٹو این ایکچوئل ریالٹی. ٹھیک ہے، محمد مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب، یقیناً ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کافی امپورٹنٹ چیز بھی ہے، اور معاہدہ ہونا، دفاعی معاہدہ ہونا، اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، دیگر ممالک ہم کہہ رہے ہیں کہ اندر شامل بھی ہوں گے، لیکن اس سب کے پیچھے جن کی کاوش تھی، جن کی کوشش تھی، بنیادی طور پر جو ان کے ممار تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، جن کی بدولت یہ دفاعی معاہدہ بھی آج ہوا ہے، اور ان کی قیادت میں جو طے پانے والے اہم معاہدے ہیں، دفاعی معاہدے ہیں، اس میں اہم جغرافیائی اور تصویراتی شراکت داریوں کو مزید تقویت بھی ملے گی آنے والے دنوں میں. وہ بھی انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں نا، ایک جگسا پزل کی طرح ہوتے ہیں جس سے مختلف حصے جڑتے جاتے ہیں. اس میں ملٹری اینگل ہے، اس میں پولیٹیکل اینگل ہے، اس میں ڈپلومیٹک اینگل ہے. سو آبویسلی میں تو پہلے کہا نا، شروع کہاں سے ہوا؟ شروع یہ سارا پاکستان کی تبدیلی کا سفر ہوا جب ہم نے ٹھکائی کی امریکہ کی، انڈیا کی جو ہم نے ٹھکائی کی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر عاصم منیر صاحب آبویسلی ہی واز دا کمانڈر آف دا فورسز، ایئر فورس چیف، جو ایئر فورس نے ڈلیوری دی ہے، ساری اپنی چیزیں ایئر فورس نے ڈلیور کی، ڈیفینس بھی، اٹیک بھی جو ہم نے کیا. رافیلز جو تھے وہ ایک چینج کا سمبل بن گئے کہ یار انہوں نے چائنیز پلین کے ساتھ $40 ملین کے ساتھ انہوں نے $200 ملین کے جہاز اڑا کے، اور ہم اور بھی لگا سکتے تھے. یہ چلی ہے ود اے ملٹری وکٹری، اور اس کے اوپر ہم نے بلڈ اپ کیا ہے. آئی تھنک ہمیں اپنے فارن آفس کو بھی پورا کریڈٹ دینا چاہیے، ہمارے پروفیسرز ہیں انہوں نے بھی کام کیا. یہ ایک مل کے بنتا ہے. لیکن ہاں، کہاں سے شروع ہوئی؟ بالکل اس ڈیفیٹ سے شروع ہوئی. اور دیکھیے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. وہ اتنا بڑا مارکا ہماری بیل کے نیچے آ گیا کہ دنیا کا ہمارے سے بات کرنے کا طریقہ بدل گیا، رویہ بدل گیا. سب سے پہلے بات ہوتی ہے رویے چینج ہونے کی. اس سے پہلے ہمارے لیڈران سعودی عربیہ جاتے تھے، UAE جاتے تھے، کہیں جاتے تھے تو پتہ لگتا تھا کوئی 1 ملین بیرل مانگنے جا رہے ہیں کہ ہمارے سے بھی پیسے نہ لیں.
کوئی قرضے رول اوور کرنے کی باتیں کرنے جا رہا ہے. آپ پہلی دفعہ ان اے وے ایٹ ون لیول آپ سارٹ آف ایکول بھی بیٹھے. جب رویے بدلتے ہیں تو پھر بہت کچھ بدلتا ہے. تو بالکل یہ اس جنگ میں تو اس لیے کہتا ہوں نا, میں تنزیہ لوگ کہتے ہیں بات کرتا ہوں, میں دل سے واقعی میں مودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بیوقوف اور اتنا مذہبی جنونی بدبودار آدمی تھا کہ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ ہمیں اس جنگ میں تباہ کر دے گا. اس نے ڈیسٹنی چینج کر دی ہے سارے ایشو میں. اس نے لٹرلی اس کی ایک بیوقوفی نے, اس کی نفرت نے پاکستان کی ڈیسٹنی چینج کر دی. اور دیکھیے آپ مارکا حق سے پہلے کا پاکستان دیکھیں اور آپ مارکا حق کے بعد کا پاکستان دیکھیں,